اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سید احمد اقبال نقوی۔ آج ہم ان کے علم سے استفادہ کریں گے اور ان سے کچھ سوالات پوچھیں گے فلسفے کے بارے میں، کہ فلسفہ کیا ہے، کیوں ضروری ہے، اور پھر ہم مزید اس کے اوپر دیکھیں گے کہ فلسفہ امامت جو کہ شیعہ اثنا عشری کا ہے، امامت کا فلسفہ وہ کیا ہے۔ تو آئیں اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا سر، آپ ہمیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ فلسفہ کیا ہے، اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے ہمارے آڈینس کو بتائیں کہ فلسفہ کیا ہے اور کیوں ضروری ہے فلسفہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسفہ یہ لاطینی زبان کا ایک لفظ ہے، اور یہ دو لفظوں فلو اور صافی سے مل کے بنا ہے۔ جب فلو اور صافی کو ملائیں تو یہ لفظ بنتا ہے فلوصافی۔ یہ اصل لفظ فلوصافی ہے، اور فلوصافی سے یہ چل کے مشہور فلسفہ ہو گیا ہے۔ تو ہمارے اردو زبان میں بھی اس کو فلسفہ کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو فلاسفی کہتے ہیں۔ لاطینی میں یہ لفظ فلوصافی ہے۔ فلوصافی کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے دانائی سے محبت۔ فلسفہ دانائی کو کہتے ہیں، فلسفہ سوچ کو کہتے ہیں، فلسفہ سمجھ کو کہتے ہیں، سمجھداری کو کہتے ہیں۔ فلسفہ ایک ہر چیز کے اندر ہوتا ہے، مذہب کے اندر بھی فلسفہ ہوتا ہے۔ فلسفہ خود مذہب نہیں ہوتا، لیکن جب ہم مذہب کو سیکھتے ہیں تو کچھ مذہبی اصول ہوتے ہیں جس پہ کچھ لوگ کار بند ہو جاتے ہیں اور دوسرے لوگ وہ کار بند نہیں ہوتے۔ لیکن فلسفہ اس چیز پہ بحث کرتا ہے کہ جو چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں، یا جن چیزوں پہ ہمارا ایمان ہے یا ہونا چاہیے، یا جو چیزیں ہم نے اپنے عقائد کا حصہ بنائی ہوئی ہیں، تو کیا یہ عقل و دانش کے مطابق بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو فلسفہ اس چیز کو بحث کرتا ہے۔ تو مثال کے طور پر بہت سے آج کل کنٹروورشل ایشو چل رہے ہیں، تو ان پہ تنازعات ہو رہے ہیں، بعض اوقات جنگ و جدال تک نوبت آ جاتی ہے۔ فلسفہ یہ بحث کرتا ہے، فلسفہ کسی کی حمایت نہیں کرتا، کسی کی فیور نہیں کرتا۔ فلسفہ خود مذہب نہیں ہوتا، فلسفہ خود کوئی فرقہ نہیں ہوتا۔ قرآن و حدیث کے بعد جو علماء کے اجتہادات ہوتے ہیں، جو مسائل ہوتے ہیں، وہ مختلف علماء، مختلف مجتہدین کی سوچ ہوتی ہے، ان کی غور و فکر ہوتی ہے، وہ قرآن و حدیث سے اپنے اپنے طریقے سے استنباط کرتے ہیں۔ تو فلسفہ کسی ایک کی فیور نہیں کرتا۔ فلسفہ اگر کسی کی فیور کرے، یا اس کا حامی یا اس کا ممبر بن جائے، تو پھر وہ فلسفہ نہیں رہتا، وہ پھر فقہ بن جاتا ہے۔ فلسفہ یہ کہتا ہے کہ اس میں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ایک مثال ہے، اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں۔ تو اگر فلسفے کی شناخت دیکھنا چاہیں کہ فلسفہ ہوتا کیا ہے، تو عموماً وہ باتیں جن میں کیا، کیوں اور کیسے کے الفاظ آتے ہیں، یا ان چیزوں پہ بحث ہوتی ہے کہ کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، یہ چیز کیسے ہے، یہ چیز کیوں ہے، جو ان چیزوں کو بحث کرتی ہے وہ فلسفہ ہوتی ہے۔ کسی بھی کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، جب اس کے اوپر کیوں آ جائے گا اور آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیسے ہونا چاہیے، تو وہاں سے فلسفہ شروع ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا سوال ہے کہ جس میں فلسفہ آپ کی کوئی اس کی تشریح کر سکتا ہے، تو وہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، آپ سوال کریں۔ اچھا، فلسفے کے اوپر آپ نے بہت اچھا سیر حاصل گفتگو کی، ہمیں بتایا فلسفہ کیا ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ فلسفہ ضروری آخر کیوں ہے؟ جب فقہ ہے، دین ہے، سب کچھ ہے، تو فلسفہ ضروری کیوں ہے اس کے اندر؟ فلسفہ ایک سوچ ہے۔ فلسفہ جیسے میں نے بتایا دانائی ہے، تو یقیناً دانائی تو ضروری ہے۔ جب دانائی ضروری ہے تو فلسفہ بھی ضروری ہے۔
جب دانش مندی ضروری ہے تو فلسفہ بھی ضروری ہے، جب دانش مندی کی ضرورت ہے تو فلسفے کی بھی ضرورت ہے۔ مذہب کے ساتھ اس کو لڑانا نہیں ہے۔ مذہب تو وہ چیز ہے جو اللہ نے بھیجا ہے، جو اللہ نے بھیجا ہے وہ دین ہے، جو نبی نے بتایا وہ حدیث ہے۔ تو حدیث اور قرآن یہ دین ہے، فلسفہ ان سے ٹکراتا نہیں ہے، لیکن دین کی باتوں کے اندر بھی فلسفہ ہوتا ہے۔ مثلا نبی پاک نے سب سے پہلے بتایا کہ اللہ ہے، تو فلسفہ یہ بحث کرتا ہے کہ کیا اللہ ہے یا نہیں ہے، اور کیا اللہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، کیا یہ کائنات اللہ کے بغیر بن سکتی ہے، کیا یہ خود بخود بن گئی ہے یا اس کو کوئی بنانے والا ہے۔ جب ہم اس کے نتیجے پہ پہنچیں گے تو فلسفہ عموماً یہی فیور کرتا ہے کہ دین صحیح ہے۔ جب آدمی عقل مندی سے، ہوش مندی سے بستر میں سو کے آنکھیں بند کر کے اپنا پورا غور و فکر کر کے دماغ لگا کے دین کی باتوں کو سوچتا ہے تو دین ہمیشہ ہمیں سچائی نظر آتا ہے، دین کی حقانیت ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن جب قرآن و حدیث سے ہم آگے چلتے ہیں اور قرآن و حدیث کی تشریح کا جو علماء میں اختلاف ہو جاتا ہے، وہاں فلسفے کی ضرورت رہتی ہے۔ تو ہر بندہ اس کی تشریح اپنے طور پہ کر رہا ہے، تو دانش مندی سے اگر آپ اس کے اوپر غور کریں تو تھوڑا سا آپ کو اس سے استفادہ ہو سکتا ہے کہ کس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے، کس کو نہیں کرنا چاہیے، کیا جو ایک شخص بات کہہ رہا ہے اس کی کہاں تک صحیح ہے اور دوسرا جو شخص بات کر رہا ہے اس کی کہاں تک صحیح ہے، کیونکہ ہر ایک بندے کی بات میں کچھ نہ کچھ صحیح بھی ضرور ہوتا ہے، اور کیونکہ وہ بھی آخر دانشور ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے، اس نے بھی کہیں نہ کہیں سے استنباط کیا ہوتا ہے۔ لیکن ہر بندے کی ہر بات صحیح نہیں ہوتی، ہر بات صحیح ہوتی ہے اللہ کی، اس کے رسول کی اور رسول اللہ کے نائبین اور اوصیاء کی، کہ جو معصوم ہیں، کیونکہ انسان خطا کار ہیں، انسان خطا کے پتلے ہیں۔ بندہ جتنی اچھی سے اچھی بات بھی کرے گا تو اس کے میں بھی خطا کا امکان ہوگا، کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے۔ تو اس لیے فلسفہ ضروری ہے۔ جب بندہ پڑھتا ہے، جب سوچتا ہے، جب غور و فکر کرتا ہے، تو قرآن شریف نے بھی کہا ہے کہ تفقہوا فی الدین، کہ دین میں غور و فکر کرو، تو فلسفہ یہی چیز ہے۔ تو ہم غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، یعنی ہم اندھی تقلید نہیں کرتے، یہ نہیں کہ جو کچھ کہتا جائے اور ہم ہر ایک کو مانتے جائیں، تو اس طرح تو ہزاروں لاکھوں انسان ہوں گے، پھر ہر ایک کی ہر ایک بات ماننی پڑے گی، اور کیونکہ ہر بات دوسرے بات کے بہت سی باتیں تضاد ہوں گی، جب تضاد ہوں گی تو دو کو تو نہیں مانا جا سکتا، پھر ایک کو مانا جا سکتا ہے، تو اسی لیے فلسفہ ہر بات میں ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جو ابھی تک پروفیسر صاحب نے ہمیں بتایا کہ فلسفہ ظاہر ایک سوچ کا نام ہے، اور اس کے فلسفہ ضروری اس لیے ہے کہ تاکہ ہم اللہ کی نشانیوں پہ غور کر سکیں اور فکر کر سکیں کہ جی جو کچھ اللہ نے بنایا کیوں بنایا۔ تو ابھی ہم آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا فلسفہ امامت کے بارے میں پوچھتے ہیں پروفیسر صاحب سے کہ فلسفہ امامت کیا ہے، جو ائمہ طاہرین 12 امام جو آئے اور ان کا فلسفہ، اس کے بارے میں ہم پروفیسر صاحب سے پوچھتے ہیں۔ یہ جو دنیا عالم کے بڑے بڑے فلاسفر تھے، سب سے پہلے نام روسو کا آتا ہے، اور روسو کا شاگرد افلاطون تھا۔ افلاطون کا نام تقریباً سب لوگ جانتے ہیں، اور اگر آپ ان کا عرصہ معلوم کرنا چاہیں تو افلاطون عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، بلکہ تاریخ میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ ایک دفعہ طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام نے افلاطون کو حکم دیا تھا کہ ان لوگوں کا علاج کرو، تو افلاطون نے جن لوگوں کا علاج کیا تھا تقریباً تمام لوگ مر گئے تھے۔ افلاطون کسی کو صحت یاب نہیں کر سکا تھا، بہرحال اس نے کوشش کی تھی، وہ حکیم بھی تھا۔ تو افلاطون کا شاگرد تھا ارسطو، اور ارسطو کا شاگرد تھا سقراط، سقراط کا شاگرد تھا بقراط۔ تو یہ یونان علم و ادب کا گہورہ تھا، لیکن جب جنگیں ہوئیں اور لوگوں کو ہوس اٹھی علاقے فتح کرنے کی، تو یونان بھی مفتوح ہو گیا، اور وہاں سقراط کو زہر کا پیالہ پینا پڑا، اور فلاسفر جو تھے ان کو اور ان کی اولادوں کو وہاں سے در بدر کر دیا گیا، اور وہ
جنوبی امریکہ کی طرف نکل کے بھاگ گئے، تو اسی جنوبی امریکہ کو آج کل لاطینی امریکہ کہتے ہیں۔ انہوں نے وہاں جا کے اپنا سلسلہ تعلیم و تربیت جاری رکھا جو آج تک چل رہا ہے۔ تو جنوبی امریکہ کی آج کل خاص بات یہ ہے کہ وہ دنیا کی جنگوں میں اور چھیڑ خانیوں میں حصہ نہیں لیتے۔ شاید یہ انہی دانا لوگوں کی وجہ ہے کہ جن کی اولادیں وہاں چلی ہیں، وہ باتیں اور وہ سوچیں اور وہ چیزیں ان کی آج کل بھی تربیت میں ہیں۔ تو اسی لیے فلسفے کی جو کتابیں ہیں وہ لاطینی زبان میں ہیں، زیادہ تر وہیں چھپی ہیں۔ تو فلسفے پہ جہاں بحث ہوتی، بحث شروع تو وہاں سے ہوئی تھی کہ کیا یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے یا اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ تو اس کی ابتدا تو توحید سے ہوئی تھی۔ جب توحید پہ ایک بہت لمبی چوڑی بحث ہوئی تو پھر انبیاء آنا شروع ہو گئے، تو انبیاء پہ بھی بحث شروع ہو گئی کہ کیا یہ انبیاء ہیں، واقعی اللہ نے بھیجے ہیں یا خود بخود انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ تو یہ فلسفہ نبوت کو بھی بحث کرتا ہے۔ تو یہ اتنی لمبی بحث کے بعد جب ہم مسلمان ہیں تو ہمارے تقریباً تمام مسلمان اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ کو تو پوری دنیا مانتی ہے سوائے ملحد لوگوں کے۔ جتنے مذاہب ہیں، چاہے ہندو مذہب ہے، چاہے سکھ مذہب ہے، عیسائی مذہب ہے، یہودی مذہب ہے، دنیا میں جتنے مذہب ہیں، مذاہب ہیں، اللہ کو تو سب مانتے ہیں، لیکن نبوت کو اہل کتاب لوگ مانتے ہیں، جن میں مسلمان ہیں، عیسائی ہیں اور یہودی ہیں۔ تو اب نبوت تک تو مسلمانوں میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ تو اختلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا کہ جب یہ کہا گیا کہ کیا نبوت کے بعد امامت بھی اسی طرح ضروری ہے جیسے نبوت ضروری ہے، یا امامت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیا امامت اللہ کی طرف سے ہونی چاہیے یا جو چاہے وہ امام بن جائے یا جس کو امام بنا دیا جائے، کہ امامت ایسا عہدہ ہے جو نبوت کی طرح اللہ کی طرف سے ہے یا نبی کی طرف سے ہے، یا امامت کوئی ایسا ضروری عہدہ نہیں ہے، اور امامت ایسا عہدہ ہے جو علم یا کتابیں پڑھنے یا علم سیکھنے کی وجہ سے بندہ امام بن جائے۔ تو ویسے تو لفظ امام کے کئی معنی ہیں۔ امام کا ایک معنی ہے آگے چلنے والا، امام کا ایک معنی ہے پیش رو، ایک معنی ہے راستہ دکھانے والا، اور فارسی میں امام کا ایک معنی وہ شاقول ہے جو مستری کے ہاتھ میں ہوتا ہے جب وہ مکان بنا رہا ہوتا ہے، تو اس شاقول کی وجہ سے وہ دیوار کو سیدھا بناتا ہے۔ تو امام کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو سیدھا کر کے رکھے، لیکن سیدھا وہ تب کر کے رکھے گا جب اس کے ہاتھ میں حکومت ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اماموں کے پاس حکومت تو تقریباً نہیں آئی۔ مولا علی کے پاس 4 سال حکومت آئی اور 6 مہینے امام حسن کے پاس آئی۔ باقی بہت سے ائمہ دنیا میں گزرے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے امام بنے ہوئے نہیں تھے، جیسے ہم کہتے ہیں امام خمینی، جیسے ہم کہتے ہیں امام غزالی۔ تو یہ لوگ علم کے استاد تھے، یہ لوگ دانشور تھے، یہ عالم تھے، یہ پڑھے لکھے تھے، انہوں نے علم کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، مختلف میدانوں میں لوگوں کی رہنمائی کی ہے، تو اس لیے لوگ ان کو امام کہتے تھے۔ اب جو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے اس کو بھی لوگ امام کہتے ہیں یا پیش امام کہتے ہیں۔ اب آپ کی مراد میرا خیال ہے شاید اس امامت سے ہے کہ جو امامت اللہ کی طرف سے ہے۔ اب فلسفہ اسی چیز پہ بحث کرتا ہے۔ اگر فلسفہ یہ کہہ دے کہ امامت اللہ کی طرف سے ہے تو پھر وہ فلسفہ نہیں رہتا، وہ مذہب بن جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک فرقے کی سوچ ہے کہ امامت ایک ایسا عہدہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اگر ہم یہ کہہ دیں کہ امامت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ لوگوں کی طرف سے ہے، تو یہ بھی ایک فرقہ بن جائے گا، یہ ایک مذہب بن جائے گا، یہ ایک سوچ بن جائے گی۔ اب دنیا میں جتنی سوچیں ہیں، جتنے انسان ہیں اتنے ان کے سر ہیں، اور جتنے ان کے سر ہیں اتنے ان میں دماغ ہیں۔ جس طرح انسانوں کی شکلیں مختلف ہیں اس طرح ان کے دماغ بھی مختلف ہیں، دماغوں کے سائز بھی مختلف ہیں، ان کی صلاحیتیں بھی مختلف ہیں، ان کے حجم بھی مختلف ہیں، ان کی سوچیں بھی مختلف ہیں۔ لیکن اس طرح اگر سوچیں تو دنیا کے ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ سوچ ہے، اور جس کے اندر سوچ ہے وہ اپنے تئیں کسی حد تک فلاسفر بھی ہے۔
تو دنیا میں کروڑوں اربوں خربوں انسان ہیں جو گزر گئے ہیں اور جو آنے والے ہیں اور جو موجود ہیں، تو جتنے انسان ہیں اتنی سوچیں ہیں، لیکن جب ان سوچوں کو گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا تو وہ کسی، اگر ہم مذہب کی شکل میں تبدیل کریں تو وہ مذہب بن جائے گا۔ گروپ یا مذہب تب بنتا ہے جب اس میں تین چیزیں آتی ہیں۔ پہلی چیز ہوتی ہے اس مذہب کے امام کہ جنہوں نے اس مذہب کو بنایا ہو، دوسری چیز ہوتی ہے اس مذہب کی معتبر کتابیں، اور تیسری چیز ہوتی ہے اس مذہب کے جید اور علماء حقہ، وہ علماء کہ جس کو ان کے قوم کے لوگ تسلیم کرتے ہوں کہ یہ ہمارے علماء حقہ ہیں، اور قوم کی عوام الناس، عام آدمی نہیں بلکہ خاص آدمی جو علم رکھتے ہیں، اور وہ خاص آدمی جو اس مذہب کو جانتے ہیں۔ اگر وہ خاص لوگ کہہ دیں کہ یہ ہمارا شخص علماء حقہ میں سے ہے تو وہ علماء حقہ ہوگا۔ اب یہ تینوں چیزیں جب ملیں گی تو ان تینوں چیزوں کے نتیجے میں جو بات پیدا ہوگی وہ مذہب ہوگا۔ تو اسی طرح کوئی دوسرا امام ہے، اس کے پیروکار بھی علماء بھی ہوں گے، عوام الناس بھی ہوں گے، کتابیں بھی ہوں گی، تو وہ ایک دوسرا مذہب ہوگا۔ فلسفہ نہ اس مذہب کے پیچھے ہوگا نہ اس مذہب کے پیچھے ہوگا، فلسفہ درمیان میں یہ بتائے گا، دونوں کی باتیں سنے گا اور جائزہ لگا کے وہ اپنی ایک راہ نکالے گا دانش مندی سے، اور یہ رہنمائی کرے گا کہ یہ کہاں تک درست ہے اور دوسرے کی باتیں کہاں تک درست ہیں۔ اب اسی امامت کے سوال میں اگر مختصر کریں تو کیونکہ فلسفہ میں نے شروع میں بتایا کہ کیا، کیوں، کیسے پر بحث کرتا ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو کیا ضرورت تھی کہ وہ اپنا کوئی نائب بنا کے جاتے، کسی کو امام بنا کے جاتے، یا وہ دنیا کو ویسے چھوڑ دیتے؟ اب ایک دکان ہے کریانے کی، بندہ وہاں سے اٹھ کے نماز پڑھنے بھی چلا جائے تو دکان کو خالی چھوڑ کے نہیں جائے گا، یا اس کو تالا لگا کے جائے گا، یا اس بندے کو بٹھا کے جائے گا جو اس پہ بیٹھنے کے اہل بھی ہو، دکان کی چیزوں کو جانتا بھی ہو، ان کے ریٹ کو بھی جانتا ہو، گاہک کے ساتھ اس کا اخلاق بھی درست ہو، وہ امانت دار بھی ہو، اور اس کو وہاں بٹھایا جا سکے۔ اگر دکان پہ ایک ایسے شخص کو بٹھا دیا جائے کہ بندہ نماز پڑھنے جائے، جب واپس آئے تو آدھی ہٹی گول ہو جائے، تو یقیناً اس طرح کے بندے کو نہیں بٹھایا جا سکتا۔ تو دکان کو خالی بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، ورنہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ سودا کون لے گیا، تو کسی نہ کسی کو بٹھایا جا سکتا ہے۔ تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کسی کو مقرر کیا ہوگا، یہ فلسفہ یہ بتاتا ہے، یہ ایک سوچ ہے کہ ایسا نہیں چھوڑا جانا چاہیے، کسی کو مقرر کیا جانا چاہیے۔ تو اگر ہم مذہب کی طرف جائیں تو تقریباً ہر حدیث کی کتاب میں ایک حدیث ملتی ہے جسے حدیث ثقلین کہتے ہیں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی، کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری اطرت ہے۔ اب اس حدیث پہ اگر میں بحث شروع کر دوں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے، کیونکہ یہاں جواب یہ ہے، جو سوال کیا گیا ہے کہ کیا امامت نبوت کے بعد ضروری ہے، تو فلسفہ تو یہ کہتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں ضروری ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے، کچھ مذہب کہتے ہیں ضروری ہے، کچھ مذہب کہتے ہیں ضروری نہیں ہے۔ فلسفہ یہ کہتا ہے کہ یہ امامت کا وجود ضروری ہے، کیونکہ نبی پاک ایسا نہیں کر سکتے کہ وہ امام کے بغیر دنیا کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ پھر امام کا جو کام ہے وہ ہے دین کی حفاظت کرنا، اللہ کا کام ہے دین کو بنانا، نبی کا کام ہے دین کو پہنچانا، اور نبی کے چلے جانے کے بعد، کیونکہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں اور قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کوئی اور شریعت نہیں آئے گی، کوئی اور دین نہیں آئے گا، تو جو دین اللہ نے بھیجا ہے اور جبرائیل لے کے آیا ہے اور نبی تک پہنچایا ہے اور قرآن شریف میں بھی بتلایا ہے اور نبی پاک نے حدیثوں کے ذریعے ہمیں بتایا ہے، اب ضروری ہے کہ اس کی حدیث، اس کی حفاظت کا بندوبست ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو بغیر حفاظت کے چھوڑ دیا جائے۔ اب فرض کرو ہم قرآن شریف میں محملات بھی ہوتے ہیں، مجملات بھی ہوتے ہیں، محکمات بھی ہوتے ہیں، متشابہات بھی ہوتے ہیں۔ اب قرآن شریف کی کوئی ایسی آیت ہے، اس کے واضح بھی ہوتے ہیں اور غیر واضح بھی ہوتے ہیں، اور یہی حدیث کا حال ہے۔ تو جب ہم
کسی واضح چیز پہ جائیں گے، واضح آیت پہ یا واضح حدیث پہ، تو پھر تو اشکال نہیں رہے گا. لیکن جب ہم محملات میں چلے جائیں گے، ہمیں قرآن شریف کے کسی لفظ کے معنی کی تشریح سمجھ نہیں آئے گی، ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ آیت کہاں آئی ہے، پہاڑ پہ نازل ہوئی ہے، زمین پہ نازل ہوئی ہے، سمندر پہ نازل ہوئی ہے، جنگ میں نازل ہوئی ہے، امن میں نازل ہوئی ہے، کس کی شان میں ہوئی ہے، کس کے لیے ہوئی ہے. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہوگی کہ کوئی ہو جو ہمیں سمجھانے والا ہو. لیکن اگر ہم اس سے مراد یہ لیں کہ وہ سمجھانے والا ایک عالم ہوگا یا مجتہد ہوگا، تو دوسرے مذہب والوں کے پاس بھی ایسا عالم اور مجتہد ہوگا، تو وہ دوسری بات کر رہا ہوگا اور یہ دوسری کر رہا ہوگا. اس طرح ہمارے پاس 73 فرقے ہیں، تو 73 فرقے 73 باتیں کر رہے ہوں گے. تو ضروری یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جس کی عادتیں نبی جیسی ہوں، جس کی صفتیں نبی جیسی ہوں، جس کا علم نبی جیسا ہو، جس کا تقوی نبی جیسا ہو، جو اللہ سے اسی طرح سے ڈرتا ہو جیسے نبی پاک ڈرتے تھے. اب یہ تو ضروری ہے کہ وہ نبی تو نہیں ہوگا، لیکن وہ نبی کا نائب ہوگا، وہ نبی کا وصی ہوگا. اور وصی سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک اس کے لیے وصیت کر کے گئے ہوں گے کہ اگر آپ نے میرے بعد دین لینا ہے تو فلاں شخص سے لینا ہے. تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو اس کائنات کو بے وارث نہیں چھوڑا جا سکتا. ہاں، اگر بے وارث چھوڑ دیا جائے تو پھر ہمیں دین کی حقیقت کہیں سے پتہ نہیں چلے گی. یا ہم 73 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے، یا پھر ہم ایک 74ویں طریقے پہ چلے جائیں گے، یعنی ہم تذبذب کا شکار ہوں گے اور ہم ان میں سے کسی کو بھی صحیح نہیں سمجھیں گے اور ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکیں گے. اس طرح ہماری 74 سوچیں ہو جائیں گی. تو ایسا شخص ضروری ہے کہ جو دین کا پورا علم رکھتا ہو، جس کے پاس نبی پاک کا علم ہو اور وہ ہمیں سمجھائے، تو اسی کو امام کہتے ہیں. بہت شکریہ. بہت ڈیٹیل سے پروفیسر صاحب نے بتایا کہ فلسفہ امامت کیا ہے اور کیوں ضروری ہے. اور واقعی یہ بہت ایک ان ڈیپتھ ٹاپک ہے. اس کے اوپر مزید بھی گفتگو کی ضرورت ہے، جو کہ ہم انشاءاللہ پروفیسر صاحب کے علم سے استفادہ حاصل کرتے رہیں گے. آپ بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اور آئندہ بھی ہم انشاءاللہ مزید اسی فلسفے کے اوپر مزید جو ویڈیوز ہیں وہ بناتے رہیں گے پروفیسر صاحب کے ساتھ مل کے. تو آپ ہمارے چینل زہرا جان کو سبسکرائب کر لیں، اس پہ انشاءاللہ اپلوڈ ہوتی رہیں گی یہ ویڈیوز. اور مزید ہم آنے والی ویڈیوز میں فلسفہ امامت کو اس کو مزید ایکسپلور کریں گے. تو ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.